अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको बताएंगे कि तजवीदी कुरान में जो कलरफुल हरूफ होते हैं उनका क्या मतलब होता है। जब भी वो आते हैं तो उनको किस तरह से अदा किया जाएगा। ये जो तजवीदी कुरान होता है इसमें तजवीद के साथ कुरान पढ़ने में बहुत आसानी होती है। अगर आप समझ जाएं कि इन कलरफुल हरूफ का क्या मतलब है और उसी तरह से अदा करने की कोशिश करें तो आप बहुत सी तजवीद की गलतियां करने से बच जाएंगे। तो इसी तरह से बहुत से लोग ये नहीं जानते कि इनका क्या मतलब है और जब ये कलरफुल हरूफ आते हैं तो किस लिए होते हैं। तो इसलिए बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, तो हमने इसीलिए आज इरादा किया है कि इस वीडियो को बना दिया जाए और आपको समझा दिया जाए। आपने वीडियो को पूरा देखना है और अच्छी तरह से समझना है कि कौन सा हर्फ किस कलर का किस तरह से अदा किया जाएगा। सबसे पहले देख लीजिए, जो ऑरेंज कलर का हर्फ होगा तो उसको हम गुन्ना करेंगे। अब देख लीजिए, यहाँ पर इसकी पहली मिसाल है। यहाँ पर आपको पहले बहुत सी वीडियोस में बताया था कि जब भी नून मुशद्दद होगा और मीम मुशद्दद होगा तो हम वहां पर गुन्ना करेंगे। तो अब देख लीजिए, यहाँ पर नून मुशद्दद है, यहाँ पर क्या है, गुन्ना करेंगे। जब भी ऑरेंज कलर का कोई हर्फ आएगा हम गुन्ना करेंगे। किस तरह से? आमन्ना नहीं करेंगे, जल्दी से अदा नहीं करेंगे। मन, एक अलिफ की मिकदार के बराबर हम गुन्ना करेंगे। उसके बाद एक और मिसाल देख लीजिए, ये फिर ऑरेंज कलर का हर्फ आ गया तो हम यहाँ पर इन सलाता नहीं करेंगे, हम गुन्ना करते हुए एक अलिफ के बराबर पढ़ेंगे। इन सलाता तन्हा, इन सलाता। एक दो और मिसालें देख लीजिए। ये देख लीजिए, यहाँ पर भी नून मुशद्दद है और ऑरेंज है तो हम करेंगे इन्नमा नहीं करेंगे। इन्नमल आयातु, इसी तरह व इन्नमा अना अन्ना इन्ना। अब अच्छी तरह से आपको समझ आ गई होगी, जब भी ऑरेंज कलर का कोई हर्फ आएगा तो आपने वहां पे समझ लेना है कि अब यहाँ पर हमने गुन्ना करना है। अब यहाँ पर दूसरा कलरफुल हर्फ देख लीजिए, जो भी रेड कलर का हर्फ होगा वहां पर तफखीम होगी, यानी मोटा पढ़ेंगे हम। जो भी कुरान में रेड कलर का हर्फ होगा उसको मोटा यानी पुर अदा किया जाएगा। जैसा कि ये रेड कलर का है तो हम इसको पढ़ेंगे ज़ोलमू, हम इसको ज़लमू नहीं पढ़ेंगे। इसी तरह से वकूलू नहीं करेंगे, वकूलू। तो ये जो हरूफ मुस्तालिया हैं उनको हम हर हाल में मोटा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर तमाम हरूफ मुस्तालिया खौस, खौद, ज़ौद, गोइंद, कौफ और ज़ौ, ये मोटे पढ़े जाने वाले हरूफ हैं। तो जहाँ पर ये जितने भी मोटे पढ़े जाने वाले हरूफ हैं वो रेड कलर की कर दिए गए हैं ताकि आप जब भी उन हरूफ के करीब आए तो आप उनको मोटा अदा करें। तो आप जब भी इस कुरान में, तजवीद वाले कुरान में कुरान पढ़ेंगे तो जब भी रेड कलर का कोई हर्फ आएगा तो आप उसको बारीक पढ़ने की बिल्कुल कोशिश ना करें, आप उसको मोटा पढ़ने की कोशिश करें। जैसा कि यहाँ पर हम ज़लमू नहीं करेंगे, ज़लमू वक़ूलू। थोड़ी और मिसालें देख लीजिए। काफिरून, काफिरून नहीं करेंगे, काफिरून। रॉ का ये कायदा है कि जब भी उसके ऊपर पेश और जबर होगी मोटा पढ़ेंगे, जेर होगी तो बारीक पढ़ेंगे। बाकी तमाम सात जो मोटे पढ़े जाने वाले हरूफ हैं, चाहे उनके ऊपर जबर होगी, चाहे जेर होगी, चाहे पेश होगी, हम हर हाल में मोटा पढ़ेंगे। खौस, खौद, ज़ौद, गोइंद, कौफ और ज़ौ। अब यही सारे हरूफ आपको रेड नजर आएंगे, खौस, खौद, ज़ौद, गोइंद, कौफ, ज़ौ। ये रेड नजर आएंगे, रेड नजर आएगा, कभी नहीं आएगा। तो अब देख लीजिए, काफिरून, कबली ही नहीं, क़ब्लिही, तख़ुत्तुहु नहीं, ख़ौ भी मोटा, ख़ौ भी मोटा, तख़ुत्तुहु, तख़ुत्तुहु। लर, लर नहीं करना, लर, लर, तबल। मुबतिलून नहीं करना, मुबतिलून, मुबतिलून। उम्मीद है कि आपको मोटे पढ़े जाने वाले हरूफ भी समझ में आ गए होंगे। जब भी रेड कलर के होंगे तो आपने मोटा पढ़ने की कोशिश करनी है। खौ, सौद, ज़ौद,
غین، قو، قوف، ظو، اسی طرح سے ادا کرنے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے، اب گرین کلر کے جو حروف ہوں گے ان کو ہم ادغام کریں گے، یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا دیں گے، مدغم کر دیں گے۔ تو اب دیکھ لیجئے، آپ کو اس کی مثال بتا دیتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے، یہ گرین کلر کا لفظ ہے، تو یہاں پر ہم کیا کریں گے کہ ہم یہاں پر میم کو یا کے ساتھ مدغم کر دیں گے، میم کو یا میں مدغم کر دیں گے، میم زبر یا مئی کریں گے، من یؤمنو نہیں کریں گے، نون کو چھوڑ کر ہم میم کو یا میں مدغم کر دیں گے۔ کس طرح سے؟ من یؤمنو۔ آگے مثالیں دیکھ لیجئے، اجل مسمى، لام کو میم میں مدغم کر دیا، ہم اجلن نہیں کریں گے، تنوین کو چھوڑ کر لام کو میم میں مدغم کریں گے، اجل مسمى وکأجم۔ اب یہاں پر ہم نے وکأین نہیں کیا، ہم نے یہاں پر یا کو میم میں مدغم کر دیا، وکأجم من دابة۔ اب دیکھ لیجئے، ادغام میم ساکن، یعنی جو بھی لائٹ گرین کلر کے جو حروف ہوں گے ان کو ہم ادغام کریں گے، جب بھی میم ساکن ہوگا اس کو آگے میم ہوگا تو اس میں مدغم کریں گے۔ اس کی مثال دیکھ لیجئے، یہ دیکھیے یہاں پر میم ساکن ہے اور پھر اس کے آگے پھر میم ہے اور مشدد ہے، تو ہم میم کو میم میں مدغم کریں گے، ادغام میم ساکن۔ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ۔ آگے دیکھ لیجئے، یہاں پر میم کو میم میں مدغم کر دیں گے، سألتهم من خلق السماوات۔ ایک اور مثال دیکھ لیجئے، سألتهم، میم ساکن ہے اور پھر آگے میم مشدد ہے تو مدغم کر دیں گے، سألتهم۔ یہاں پر ہم یہ بتائیں گے آپ کو، یہاں پر دیکھ لیجئے کہ میم جب بھی ساکن ہوگا اور آگے میم مشدد ہوگا تو ہم اس پچھلے حرف کے ساتھ اگلے میم کو میں مدغم کر دیں گے۔ تو یہاں پر دیکھ لیجئے، سألتهم من، یہاں پر بھی دیکھ لیجئے، ہم یہاں پر لنبوئنہم نہیں کریں گے، یہاں پر ہم میم میں ہاں کو مدغم کر دیں گے، ساکن نہیں پڑھیں گے، لنبوئنہم من الجنت۔ اب آپ 4 کلر کے حروف سیکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے کریں گے۔ اورنج کلر کے حرف پر غنہ کریں گے اور جو ریڈ کلر کا حرف ہوگا اس پر ہم موٹا پڑھیں گے، ریڈ کلر کے حروف کو ہم موٹا پڑھیں گے، اور ادغام میم ساکن کا قاعدہ بھی بتا دیا، میم ساکن اور میم مشدد ساتھ ساتھ ہوگا تو ہم اس میم کو چھوڑ کر پچھلے حرف کے ساتھ اگلے میم کو مدغم کر دیں گے۔ پھر دیکھ لیجئے، ادغام کا قاعدہ ہم نے بتا دیا کہ ہم ادغام کا قاعدہ ہم نے بتا دیا کہ کس طرح سے پچھلے حرف کے ساتھ اگلے حرف میں مدغم کریں گے۔ اب آگے دیکھ لیجئے، ہم نے اورنج، ریڈ اور لائٹ گرین اور ڈارک گرین یہ 4 کلر کے حروف سیکھ لیے کہ ان کو کس طرح سے ادا کیا جائے گا۔ اب دیکھ لیجئے کہ جو بھی پرپل کلر کے حروف ہوں گے ان پر ہم اقلاب کریں گے، ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ بدل دیں گے، تو کس طرح سے کریں گے دیکھ لیجئے۔ یہ آ گیا پرپل کلر کا حرف، تو دیکھ لیجئے ہم یہاں پر من بعد نہیں کریں گے، ہم میم کو میم میں بدل دیں گے، ہم نون کو چھوڑ دیں گے تو ہم کریں گے من بعد، نون کو ہم میم میں بدل دیں گے، من بعد۔ آگے دیکھ لیجئے، اب یہاں پر بھی یہ پرپل کلر کا ہے تو ہم کیا کریں گے، ہم حزبن نہیں کریں گے، ہم با کو میم میں بدل دیں گے، حزبن، ہم تنوین کو میم میں بدل دیں گے، حزبن بما لدیہم۔ یہاں پر دیکھ لیجئے، جزاء، یہاں پر یہ پرپل ہے تو ہم تنوین کو چھوڑ دیں گے، جزاءن نہیں کریں گے، ہم حمزہ کے ساتھ تنوین کو میم میں مدغم کر دیں گے، ہم پڑھیں گے
جزاء بما كانوا۔ براؤن کلر کا جو بھی حرف ہوگا اس کو ہم قلقلہ کریں گے، یعنی آواز پلٹ کے واپس آئے گی۔ اور حروف قلقلہ کون سے ہوں گے؟ قاف، طا، با، جیم، دال۔ آپ دیکھیے گا کہ جہاں پر بھی قاف، طا، با، جیم، دال ساکن ہوں گے تو وہ ہوں گے براؤن کلر کے۔ تو دیکھ لیجئے، جیسا کہ اس کو دیکھ لیجئے، دال ساکن ہے، قاف، طا، با، جیم، دال میں سے دال ساکن ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ادنا، ادنا نہیں کریں گے، ادنا، قلقلہ کیا۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے، قاف، طا، با، جیم، دال میں سے جیم بھی ہے اور با بھی ہے، تو یہاں پر یہ بھی براؤن کلر کے ہیں۔ ہم کریں گے نج، نج نہیں کریں گے، نج ذل محسنین، بذبح نہیں کریں گے، بذبح عظیم۔ یہاں پر ابراہیم نہیں کریں گے، ہم کریں گے ابراہیم، ابراہیم۔ سارے حروف براؤن کلر کے ہیں اور پھر یہ حروف قلقلہ ہیں۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے، جو بھی حروف پنک کلر کے ہوں گے تو وہاں پر اخفاء میم ساکن ہوگا، یعنی جب میم ساکن ہوگا تو اس کے بعد ہمیشہ با آئے گا تو ہم وہاں پر اخفاء کریں گے۔ یہاں پر مثال دیکھ لیجئے، یہ لائٹ پنک کلر کا حرف ہے اور یہ ریڈ کلر کا ہے، تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ریڈ کلر کے حروف ہوں گے وہ موٹے پڑھے جائیں گے۔ یہاں پر غین موٹا، رو موٹا، تھو موٹا، اس لیے یہ ریڈ ہے۔ یہ پنک کلر کا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ یہاں پر اخفاء کریں گے، جب بھی میم کے بعد با ہوگا تو ہم اخفاء کریں گے۔ تغرنکم، کم باللہ نہیں کرنا، کم باللہ الغرور، غرور، رو موٹا، کوئن موٹا، یہ سارے ریڈ کلر کے حرف ہیں، ریڈ کلر کے موٹے اور پنک کلر کے اخفاء کریں گے۔ یہاں پر دیکھ لیجئے، ربہم بالغیب، یہاں پر بھی یہ پنک ہے، ہم ربہم بالغیب نہیں کریں گے، ربہم بالغیب۔ اسی طرح سے لاسٹ کلر دیکھ لیجئے، بلو کلر کے جو بھی حرف ہوں گے وہاں پر ہم اخفاء کریں گے، یعنی ناک میں آواز کو چھپائیں گے۔ دیکھ لیجئے، یہ آ گیا، دیکھیے یہاں پر ہم اخفاء کریں گے، انسان، انسان نہیں کریں گے، انسان کریں گے تو اظہار ہوگا، ہم کریں گے انسان۔ یہاں پر دیکھ لیجئے، من ثمرات، انسا، انسا نہیں کریں گے۔ آگے دیکھ لیجئے، من شہید، من قبل، انسان من دعاء الخیر۔ امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم نے اورنج کلر کے حروف پر غنہ کرنا ہے، ریڈ کلر کے حروف کو موٹا پڑھنا ہے، لائٹ گرین کلر کے حروف کو ہم ادغام میم ساکن کریں گے، یعنی جب بھی میم ساکن ہوگا اس کے بعد میم مشدد ہوگا تو ہم میم ساکن کو چھوڑ کر مشدد میم کو پچھلے حرف کے ساتھ مدغم کریں گے۔ پھر آگے جب بھی ادغام آئے گا تو ہم ایک حرف کو دوسرے حرف میں مدغم کر دیں گے گرین کلر کا، اور پھر پرپل کلر کا جو حرف ہوگا ہم وہاں پر اقلاب کریں گے، ہم ایک حرف کو دوسرے حرف پہ بدل دیں گے۔ اس کے بعد براؤن کلر کا حرف ہوگا وہاں پر ہم قلقلہ کریں گے، آواز پلٹ کے واپس آئے گی۔ اس کے بعد اخفاء میم ساکن، یعنی جب بھی لائٹ پنک کلر کا حرف آئے گا تو ہم وہاں پر میم ساکن پر اخفاء کریں گے، یعنی میم کے بعد جب بھی با آئے گا تو ہم اخفاء کریں گے۔ اس کے بعد بلو کلر کا جو حرف ہوگا وہاں پر ہم اخفاء کریں گے، صرف اخفاء کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ ان کلرز کو سمجھ کر ان کی پریکٹس کریں اور پھر انہی کلرز کو دیکھتے ہوئے جو آپ نے پریکٹس ہوگی اس کے ساتھ پڑھتے ہوئے آپ قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کی تجوید بہت بہترین ہو جائے گی، اور یہ قرآن تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے کے لیے انتہائی آسان ہے۔ تو جو لوگ تجوید کے ساتھ قرآن نہیں پڑھ سکتے یا تجوید نہیں آتی تو کوشش کریں یہ والا قرآن لیں اور ان کو سمجھتے ہوئے اسی طرح سے ادا کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ آپ بہت اچھے طریقے سے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آسانی کے ساتھ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکیں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔